السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ وعدے کے مطابق آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو فری ویب ہوسٹنگ کے بارے میں بتا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں فری ویب ہوسٹنگ کے بارے میں۔ ویب ہوسٹنگ ہمیں اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے فائنل پروجیکٹس اور دوسرے ٹیسٹنگ پروجیکٹس یا پھر ہمارے پاس جو ورڈ پریس یا وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی پی ایچ پی کی کوئی بھی اپلیکیشن سیکھنا چاہتے ہو تو ہم اسے لائیو ڈومین پہ ڈالتے ہیں، اس کے لیے ہوسٹنگ خریدتے ہیں، یعنی آن لائن اسپیس خریدتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے لوکل ہارڈ ڈرائیو پہ ایک فولڈر بنا کے وہاں پہ ویب سائٹ رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک کنفیگرڈ ویب سرور ہوتا ہے۔ فرض کر لیجئے ہمارے پاس یہ زیمپ ہوتا ہے، ہم زیمپ پہ ایچ ڈاکس فولڈر میں ہم جو بھی فولڈر بناتے ہیں اور پھر لوکل ہوسٹ / اس فولڈر کا نام، تو وہی ویب سائٹ ہمارے پاس یہاں پہ لوکل پہ وزٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہوں کہ وہی ویب سائٹ جو ہم بنا رہے ہو یا پھر کوئی بھی ویب سائٹ ہمارا فائنل پروجیکٹ ہو یا پھر ہم ورڈ پریس سیکھ رہے ہو یا پھر اپنا پرسنل اپلیکیشن یا ویب سائٹ بنانا چاہتے ہو اور اسے پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہو کہ کوئی بھی کسی بھی جگہ سے اسے وزٹ کر سکے اور دیکھ سکے، تو ہمیں آن لائن اسپیس چاہیے ہوتی ہے۔ تو آن لائن اسپیس عام طور پر ہمیں پیسوں سے ہی ملتی ہے، یعنی پیڈ ہوسٹنگ ہی ملتی ہے۔ تقریباً 1000 سے لے کر جتنی بھی ہم ہوسٹنگ چاہتے ہو تو اسی کے حساب سے ہم پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں کہ چلو 1000 سے 2000 کی 2 GB 3 GB ہوسٹنگ آن لائن لے کے ہم وہاں پہ اپنی ویب سائٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ہر جگہ سے ایکسیسیبل ہوتی ہے۔ تو پیڈ ہوسٹنگ کے بارے میں وہ لینا، کسی اچھی کمپنی سے لینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں الگ سی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم آ جائیں، جیسے کہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو فری ڈومین حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ ہم فری ڈومین کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ ہم آپ کو فری ہوسٹنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم فری ہوسٹنگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ فری ہوسٹنگ کی حاصل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ عام طور پر فری ہوسٹنگ پرووائڈرز سے ہم فری ہوسٹنگ لے لیتے ہیں، جیسے کہ 000webhost.com ہے، وہ عام طور پر وہ بہت مشہور ہے کہ وہ فری ہوسٹنگ دیتی ہے۔ اسی طرح فری ویب ہوسٹنگ ایریا تقریباً یہی ڈومین ہے، فری ویب ہوسٹنگ ایریا.com اور base.pk جو کہ پاکستانی کمپنی ہے۔ یہ تینوں اور اس جیسی بہت سی ویب سائٹس فری میں ہوسٹنگ دیتی ہے، لیکن ان کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بلک ای میلز بھیجنا، یعنی ایک ساتھ کئی لوگوں کو ای میلز بھیجنا، جیسے کہ ہم ایک آرٹیکل پوسٹ کرتے ہوں اپنی ویب سائٹ پہ یا پھر ایک ای میل بھیجتے ہوں اپنی ویب سائٹ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو، ایک سے زیادہ لوگوں کو، تو اس کو بلک ای میل کہتے ہیں۔ یہ فری ویب ہوسٹنگ میں الاؤڈ نہیں ہوتی، جہاں تک میں نے یوز کیا ہے، تو اسی کی وجہ سے میری ویب سائٹ 2-3 دفعہ بند ہوئی تھی۔ دوسری وہ چیز ہوتی ہے کہ بعض کمپنیاں آپ کو اسپیس تو زیادہ دیتی ہے، تقریباً 2 GB 3 GB تک، لیکن آپ کو فائل لمٹس دیتی ہے، فائل کاؤنٹ، یعنی آپ وہاں پہ فائلز کی تعداد زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی فرض کرے ایک ہوسٹنگ جیسے کہ 000webhost.com وہ لے لے، تو وہ فرض کرے وہ 10,000 تک فائل کاؤنٹس پرووائڈ کرتی ہے، یعنی فائلز کی تعداد آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کہ 10,000 تک آپ اس میں فائلز سٹور کر سکتے ہیں۔ 10,000 کے بعد 10,000 سے زیادہ فائلز آپ ہوسٹ نہیں کر سکتے، تو اس طرح آپ وہاں صرف اور صرف 10,000 تک فائلز ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو پیڈ ہوسٹنگ کا آپشن دے گی۔ اسی طرح ایک اور لمیٹیشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک بڑھ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو پیڈ ہوسٹنگ پرووائڈ کرنے کا آپشن دیتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے سرور کو جو کہ فری سرور ہے اس پہ ہم زیادہ لوڈ نہیں ڈال سکتے، تو آپ کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ پیڈ ہوسٹنگ لیں۔
تو اسی ہیلو بہانوں سے وہ ہمیں فری ہوسٹنگ دے دیتے ہیں، لیکن پھر ہمیں بار بار یہی بتایا جاتا ہے کہ پیڈ ہوسٹنگ لے لو، یہ اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آج میں آپ کو ایک پریمیم ہوسٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ ایک اسلام آباد کی ایک کمپنی ہے، اور وہ پرووائڈ کرتی ہے اسٹوڈنٹس حضرات کو اور ان حضرات کو جو کہ ورڈ پریس یا پھر ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ یہ سیکھ رہے ہو اور چاہتے ہو کہ اپنی ویب سائٹ کو لائیو کریں، دوستوں اور کولیگس کے ساتھ شیئر کریں. تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویب ہوسٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں. کمپنی کا نام ہے tezhost.com. یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے اور اسلام آباد میں ہے، اور اس کے کئی سرورز اسلام آباد، لاہور اور یو کے، یو ایس وغیرہ انہی میں ہیں. تو آپ کے پاس ہمارے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم اگر اس پہ اپنی ویب سائٹ ہوسٹ کرتے ہیں، تو اگر وہ ویب سائٹ اسپیشلی پاکستانیز کے لیے ہے تو ہم اس کو پاکستانی سرور پہ رکھیں گے. تو سارے پاکستان اور پاکستان سے ریلیٹڈ کنٹریز جو کہ نزدیک جو کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی تیز ثابت ہوگا. اب اگر ہم یورپ بیسڈ ویب سائٹ بنا رہے ہوں اور چاہتے ہو کہ یو ایس وغیرہ، یو کے وغیرہ، وہاں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں اور وہاں پہ لوگوں کو اس کی سپیڈ اچھی ہو، تو ہم اس کو یہ کمپنی آپ کی وہی ویب سائٹ یو ایس یا یو کے وغیرہ کی سرور پہ بھی رکھ سکتی ہے. تو tezhost.com ایک بہت ہی زبردست ویب ہوسٹنگ کمپنی ہے. ان سے میں نے اور ہمارے دوستوں نے اور بہت سی گورنمنٹ اداروں نے ویب ہوسٹنگ لے لی ہے، اور سب اس سے بہت ہی خوش ہے، اور وہاں آپ بہت سی لوگوں نے اپنی رائے بھی دی ہے. آپ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی دیکھ سکتے، اس کے بلاگز وغیرہ میں بھی آپ ان لوگوں کی رائے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو یہ کمپنی لینکس بیسڈ اور ونڈوز بیسڈ ویب ہوسٹنگ بھی پرووائڈ کرتی ہے. سی پینل ریسیلر اور وی پی ایس ہوسٹنگ یہ دونوں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم لینکس ویب ہوسٹنگ کا انتخاب کرتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیکیجز ہیں، یعنی تقریباً 4 پیکیجز ہیں، اور ان میں سب سے پہلا پیکیج جو ہے وہ فری ہے، پری ایئرلی پلان. یعنی اگر یہاں سے ہم اپنی ویب سائٹ کو رجسٹر کریں گے تو ہمیں فری میں، بالکل ایبسلیوٹلی فری، ایک ویب سائٹ 100 MB اسٹوریج کے ساتھ 1 GB بینڈ وڈتھ کے ساتھ، جو کہ ہر مہینے رینیو ہو جائے گی، ایک ای میل ایڈریس، یعنی اس پہ ہم ایک ای میل ایڈریس بنا سکتے ہیں. فرض کریں ہماری ویب سائٹ ہے freetutorials.tk، تو ہم اس کی ایک ای میل بناتے ہیں جیسے کہ admin@freetutorials.tk. اس طرح کہ ہمیں ایک ای میل ایڈریس ملے گی. ہمیں ایک ہی MySQL ڈیٹا بیس ملے گی، لیکن ہم اس کو پری فکس کے ذریعے اس میں بہت سی ڈیٹا بیسز کو اس ایک ہی ڈیٹا بیس میں سیو کر سکتے ہیں. اس طرح فلین از اپ گریڈیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں ہماری ویب سائٹ اس پہ چل گئی، اور اب ہم چاہتے ہو کہ ہمیں 100 MB سے زیادہ کا اسپیس چاہیے، یا پھر بینڈ وڈتھ زیادہ چاہیے. فرض کریں ہماری ویب سائٹ مشہور ہو گئی ہے اور مختلف یوزرز، ہمارے دوست کولیگز وہ یوز کرتے ہیں، اور اس پہ ٹریفک بھی بڑھ گئی ہے، تو ہم اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی آپشن چوز کر سکے. تو ہمیں وہاں پہ 100 MB سے زیادہ کا اسٹوریج ملے گا. اس طرح 1 GB سے زیادہ بینڈ وڈتھ ملے گا، ای میلز بھی زیادہ ملیں گے، ڈیٹا بیس وغیرہ بھی زیادہ ملیں گے. تو یہ کمپنی tezhost.com ہمیں فری میں اسٹوڈنٹس وغیرہ کو فری میں ہوسٹنگ دیتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے سائن اپ ہو اور اپنی ڈومین دے دیں اور ساری کنفیگریشن ہو جائے. ایک زبردست بات اس ہوسٹنگ میں یہ ہے کہ ہم جو فری میں ڈومینز حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی بار ہم نے firstvideotutorials.tk کا ڈومین لیا تھا، تو وہ ہم یہاں پہ ہوسٹ کر سکتے ہیں اس فری پلان کے ساتھ. تو ہمیں فرسٹ ویڈیو ٹیوٹوریلز کے لیے 100 MB اسٹوریج کے ساتھ 1 GB بینڈ وڈتھ، 1 ای میل اور 1 ڈیٹا بیس ملے گا.
تو اس پہ ہم کوئی بھی جیسا کہ اب ہم ویب ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہو یا پھر ورڈ پریس کی ویب سائٹ سیکھ رہے ہو، تھیمنگ سیکھ رہے ہو، فلیگنز بنانے سیکھ رہے ہو، اور ہم چاہتے ہو کہ ہم اسے لائیو کر دیں کہ لائیو پہ یہ کیسی لگے گی، تو اسی کے لیے ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کی ویب ہوسٹنگ کمپنی کی جو پرفارمنس ہے اور اس کی جو سروسز ہے اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کمپنی کیسی ویب ہوسٹنگ پرووائڈ کرتی ہے وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ سائن اپ فارم ہے، یہاں سے ہم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں یہ جو نمبر ہے یہ کمپنی کا نمبر ہے، ہم اسی کمپنی کے نمبر سے بھی یہ پری ہوسٹنگ کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو فون کے ذریعے بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم بھی اپنے لیے ہم نے جو فری ڈومین لیا تھا وہ pashto-video-tutorials.tk، اسی کے لیے ہم ایک فری ڈومین لے لیتے ہیں، پری ہوسٹنگ لیتے ہیں۔ تو ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے۔ اچھا، تو یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 4 آپشنز ہیں۔ رجسٹر نیو ڈومین، اگر ہم نیا ڈومین اپنے لیے رجسٹر کروانا چاہتے ہوں، آلریڈی ہمارے پاس ایک ڈومین ہے تو ہم اس کو اس رجسٹرار پہ یعنی تو اس ہوسٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو، یا پھر ہمارے پاس آلریڈی ایک ڈومین نیم ہے اور ہم چاہتے ہو کہ ہم وہی یوز کریں، تو ہم یہ والا آپشن یوز کریں گے۔ اور چوتھی جو آپشن ہے، اگر کسی کے پاس ڈومین نہیں ہے تو وہ فری میں ڈومین یہاں پہ حاصل کر سکتے، فری میں سب ڈومین حاصل کر سکتے۔ تو فرض کریں pashto-video-tutorials.mywebhost.site، یہی ہمارا سب ڈومین ہوگا۔ تو اب ہمارے پاس چونکہ ڈومین ہے تو وہ ہم یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ .tk اور یہ HTTP وغیرہ سارے ریموو کر لیتے ہیں اور .tk کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اور یوز پہ کلک کر لیں گے۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس یہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں ریویو اینڈ چیک آؤٹ کی، تو آرڈر سمری کی، تو چیک آؤٹ پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم اپنی انفارمیشن ڈالیں گے کہ اس ڈومین کے لیے ہم رجسٹر ہو سکے، اس ویب ہوسٹنگ کے لیے ہم رجسٹر ہو سکے۔ تو میں یہاں پہ یہاں پہ کمپنی نیم، ایڈریس وغیرہ یہ بھی لکھ لیں گے کمپنی۔ یہاں پہ ہم پاسورڈ بھی ڈال دیں گے جو کہ ہمارے لیے اکاؤنٹ بھی ہمارا یہاں پہ رجسٹر ہو جائے گا۔ تو ہم آگے سے جو بھی نئی ڈومینس ہے یا پھر نئی ہوسٹنگ ہے تو ہم یہاں پہ رجسٹر کروائیں گے، تو وہ ہمارے پاس اسی اکاؤنٹ میں ساری ڈومینس اور ساری ویب ہوسٹنگس کے اکاؤنٹس جو ہے وہ اسی ایک اکاؤنٹ میں ہم مینیج کر سکیں گے۔ تو اس آپشن کو پلیز چوز یور پریفرڈ میتھڈ فار پیمنٹ، چونکہ ہم پیمنٹ نہیں کر رہے تو اسی طرح ہی رہنے دے، اور آئی ہیو ریڈ اینڈ ایگری دا ٹرمز اینڈ سروسز، اس کو ٹرمز آف سروسز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ لیکن کون سی ایسی چیزیں جیسے کہ کریکنگ یا پھر ہیکنگ اسکرپٹس ڈالنا وغیرہ، وہ ساری ویب ہوسٹنگز جو کہ پیڈ اور فری دونوں میں وہ یہ چیزیں ایسی اسکرپٹس ڈالنا جس سے دوسروں کو نقصان ہو، ہیکنگ ہو جاتی ہو اس سے وغیرہ، تو ایسے اسکرپٹس وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ tezhost.com والے بھی آپ کو فون پہ بتا دیں گے کہ ایسی چیزیں اس ویب ہوسٹنگ میں نہ ڈالیں۔ کمپلیٹ آرڈر پہ کلک کریں گے۔ جی، تو ہمارا آرڈر نمبر کنفرم ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ تیز ہوسٹ والے اسے کنفرم کر لیں۔
تو اس کے کنفرمیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اگر آپ کمپنی کو کال کرتے ہیں اور اپنا آرڈر نمبر دیتے ہیں اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے فری ویب ہوسٹنگ کے لیے اپلائی کیا تھا، تو آپ ایزیلی وہاں سے اپنا آرڈر کنفرم کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر بعد ہمیں کال آ جائے گی یا پھر ڈائریکٹلی ای میل ہی آ جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہوسٹنگ کس لیے لینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر شاید آپ سے یہ سوالات ہی نہ پوچھے اور ڈائریکٹلی ای میل ہی آ جائے اور ہمارے لیے وہ جو فری ہوسٹنگ وہ ہمارے لیے کنفرم ہو جائے اور ہم پھر اس کو فریلی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے .tk کی ڈومین رجسٹر کروا لی ہے تو اس کو یوز کرنے، یعنی اس ویب ہوسٹنگ کے ساتھ یوز کرنے کے لیے ہم اس کی این ایس کو، یعنی اس ویب ہوسٹنگ کی این ایس کو اسی ڈومین میں ڈالیں گے۔ تو freenum.com وزٹ کریں گے اور یہاں سے ہم لاگ ان ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم پہلے بھی گوگل سے لاگ ان ہو چکے، تو یہی گوگل ہم یوز کریں گے۔ تو اب ہم سروسز پہ جائیں گے اور یہاں پہ مائی ڈومین سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈومینس ہے، تو یہاں پہ ہم مینیج ڈومینس پہ کلک کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم مینیج ٹولز اور یہاں سے نیم سرور اس پہ آئیں گے اور یہاں یوز کسٹم نیم سرورز، اس ڈومین کو tezhost.com کی ہوسٹنگ کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ہم یہاں پہ tezhost.com کی این ایس ڈالیں گے۔ تو این ایس ہم tezhost.com والوں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اگر آپ tezhost.com سے ہوسٹنگ لیتے ہیں اور آلریڈی اپنی ڈومین کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ڈومین وہاں سے جلدی سے لنک ہو، تو یہاں پہ آپ یہ این ایس اسی طریقے سے ڈال دیں، ns1.tezhost.com اور ns2.tezhost.com اور پھر چینج نیم سرورز پہ کلک کیجیے۔ اچھا، یہ نیم سرورز تقریباً زیادہ سے زیادہ 24 آور یعنی 24 آورس ہی لیں گے، 24 گھنٹے لیں گے، لیکن عام طور پر یہ بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے یا پھر 10-5 منٹ کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جو این ایس ہے وہ چینج کر لیا ہے اور یہ ڈومین اب کچھ ہی دیر میں tezhost.com ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، اور tezhost والے جیسے ہی ہمیں ہوسٹنگ پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ ڈومین چونکہ ہم نے وہاں پہ دے دیا ہے تو اسی ڈومین پہ وہ وہاں پہ اکاؤنٹ بنائیں گے، اور یہی ڈومین ہم نے یہاں سے این ایس کے ذریعے اسی اکاؤنٹ سے آلریڈی کنیکٹ کر لیا ہے۔ تو کچھ ہی دیر میں جیسے ہمارا وہاں پہ اکاؤنٹ بنے گا تو یہاں پہ وہ چینجز ریفلیکٹ ہو جائیں گی، تو یہاں پہ بھی سیٹنگ ہو جائیں گے اور وہاں پہ بھی ہمیں اکاؤنٹ مل جائے گا، تو ہم فری میں پھر وہ اکاؤنٹ یوز کر سکیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جو ڈومین ہے پشتو، اچھا یہ ڈومین ہے تو ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہمارا آرڈر کنفرم ہو چکا ہے، آرڈر نمبر یہ ہے، فری میں اکاؤنٹ ہمیں مل چکا ہے اور یہ ساری انفارمیشنز یہاں پہ آلریڈی آ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں فری میں ہوسٹنگ مل چکے ہیں، تو ہوسٹنگ cPanel کو وزٹ کرنے کے لیے ہم pashtovideotutorials.tk/cpanel یہ وزٹ کریں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں cPanel کا لاگن کا جو ڈائلاگ ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ ہمارا یوزر نیم، یہ ہمارا یوزر نیم ہے، ہم یہاں پہ یوزر نیم ڈال لیتے ہیں اور یہ پاسورڈ بھی کاپی کر کے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور یہاں سے ہم لاگ ان ہو جاتے ہیں۔ لیجیے جناب،
ہماری ویب ہوسٹنگ فری ویب ہوسٹنگ آ چکی ہے اور ہمیں وہ مل بھی چکے ہیں. ہم یہاں پہ سب کچھ مینیج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم فائل مینیجر پہ آئیں گے. انشاءاللہ اگلی ویکینڈ پہ میں کوشش کروں گا کہ اس سی پینل کی ایک شارٹ سی ٹیوٹورل بنا سکوں کہ اس میں ہم ای میلز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم کیسے کریں گے. تو اچھا یہ ہمارے پاس فائل مینیجر ہے. ہم public_html یہاں پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنی جو بھی ویب سائٹ ہے جو کچھ بھی ہے ہم یہاں پہ ڈالیں گے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ آئے گی. تو ہم index.html پہ جائیں گے اور اس کو ایڈیٹر کے ذریعے ہم اوپن کریں گے. تو جیسے کہ اب یہاں پہ دس ویب سائٹ از انڈر کنسٹرکشن ہے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ ٹائٹل کو چینج کریں گے. اور اس کو سیو کر لیں گے. سیو ہونے کے بعد جیسے ہم اسے ریفریش کریں گے تو یہاں پہ وہ چینجز نظر آ جائیں گے. تو ہم نے جو چینجز کی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے اور ہمیں فری میں ویب ہوسٹنگ بھی مل چکی ہے اور فری میں ڈومین بھی مل چکا ہے. تو اسی طرح ہم اسی ویب ہوسٹنگ پہ اپنی چینجز اپنی ویب سائٹس اپنا فائنل پروجیکٹ وغیرہ اس کو ہوسٹ کر کے کسی بھی اپنے دوست کو کولیگس کو دکھا سکتے ہیں اور کہیں بھی ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ٹیوٹورلز میں ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.